الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ میں نہ چھوڑوں گا کبھی محشر میں، گر ملے آپ کا دامان رسول عربی۔ حق سے ملنے کی نکل آئی ہے اچھی صورت، ہے تصور تیرا ہر آن رسول عربی۔ شام میں روضہ اقدس کے زمین پر لوٹوں، ہے میرے دل کا یہ ارمان رسول عربی۔ ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی۔ علم و حکمت کا سمندر حضرت عبدالقدیر، علم و حکمت کا سمندر حضرت عبدالقدیر، معرفت کا ماہ انور حضرت عبدالقدیر، معرفت کے ماہ انور حضرت عبدالقدیر۔ نانا ہے صدیق اکبر، دادا ہے صدیق اکبر، نانا ہے مولا علی۔ دادا ہے صدیق اکبر، نانا ہے مولا علی، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبدالقدیر، آپ کی ہے ذات گوہر حضرت عبدالقدیر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان حضور بحر العلوم، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے احباب ہیں بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے اور اللہ کا کرم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج ہم جناب شیخ کریم قادری صاحب کے فرزند جناب شیخ رحیم قادری صاحب کے مکان میں حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علی رحمۃ رضوان کے فیضان کا جلسہ منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس دور میں لوگوں کو سمجھانے کی سخت ضرورت ہے۔ اور میں ہمارے شیخ رحیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ داخل فرمایا کہ وہ اپنے دادا پیر حضور بحرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور آپ کی فیضان اور احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے اس محفل کو انعقاد کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ بات بتاؤں گا کہ ان محفلوں میں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور یہ جلسے منانے کے فوائد کیا ہیں۔ آج دنیا میں یہودی ایجنڈے چل رہے ہیں، تمام باطل فرقے یہودی اور نصرانی ایجنڈوں پہ کام کر کے ہمارے سینوں سے نہ صرف بزرگوں کی محبت کو کھینچ رہے ہیں بلکہ ایمان اور اسلام بھی ہمارے سینوں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم اپنے حالات پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور خود اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھی، لوگ جوق در جوق نماز پڑھ رہے تھے، کسی مسجد میں مہینے بھر کا اعتکاف ہو رہا تھا، کہیں 10 دن کا اعتکاف ہو رہا تھا، نوجوانوں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر آ رہی تھی، اور گھروں میں عورتیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ افطار میں سحر میں ثواب کی نیت سے شریک ہو رہے ہیں۔ اور رمضان جیسا ہی چلا گیا پھر مسجدوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ 1 صف اور 1.5 صف ہے۔ یہ رسمی مسلمان بن کر ہم رہ گئے، مگر اولیاء اللہ نے ہم کو رسمی مسلمان نہیں بنایا تھا، اولیاء اللہ نے ہم کو حقیقی مسلمان بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ یہودی ایجنڈے یہی خوش ہوتے ہیں چلو انہوں رمضان میں عبادت کر لیں گے، اس کے بعد تو پھر ہماری طرف آ جائیں گے۔ تو اس بات پر توجہ دلانے کے لیے ایسے جلسوں کا انعقاد کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نماز، روزہ، سنتیں، مختلف دینی عنوانات سے جلسے کرتے ہیں، وہ جلسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن نماز سیکھ لیے نماز قبول کیسا ہوتی ہے؟ اور ایک مسلمان کا فریضہ صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے، صرف روزہ رہنا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینا نہیں ہے، صرف قرآن پاک کی تلاوت کر لینا نہیں ہے، صرف ایک 10 دن اعتکاف کر کے آ جانا نہیں ہے، صرف بیٹھ کر چند اچھی باتیں بیان کر لے کر دین کی اہم باتیں ہیں گزر جانا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس جہاد میں خون بہا، آدھا بریدہ ہوئے، یعنی ایک ایک عضو کٹ گیا، بعض تو کافروں سے لڑتے ڈرتے خیمہ ہو گئے اور ان کے ہاتھ پیر جدا ہو گئے، سانسیں اکھڑ گئی، زخم آ گئے، اتنی پریشانی بظاہر نظر آئی، شہید ہو گئے کئی صحابہ۔ اس کے بعد سرکار فرما رہے ہیں وہ چھوٹا جہاد ہے اور ہم بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ اب آپ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہوئے، سرکار اس کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا جہاد،
اور یہ آ رہے ہیں یہاں تو اب اپنا لڑنا ہے، نہ کوئی تلوار چلے گی، نہ کسی کا سر قلم ہوگا، نہ خون بہے گا، یہاں تو کھائیں گے پئیں گے، یہاں خوشیاں منائیں گے، شادی بیاہ کریں گے، امن و سکون سے رہیں گے، گھر میں رہیں گے، آرام سے رہیں گے. لیکن سرکار اس کو کہہ رہے ہیں جہاد اکبر، اور اس جہاد کو کہہ رہے ہیں جہاد اصغر. اب میرے کو آپ سمجھائیے کیوں کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر ایک مسلمان ہمیشہ جہاد میں رہتا ہے. آج جہاد کی مخالفت کی جا رہی ہے تو ہمارے لوگ پریشان ہو کے کیا کیا کی باتیں بول رہے ہیں. ارے مسلمان تو ازل سے ابد تک جہاد میں ہے. جب جیسا جیسا موقع ہوتا ہے ہم ویسا ویسا انداز اختیار کرتے ہیں. سرکار نے اس زندگی کو جس میں اب نہ یہاں لڑائی ہے، نہ دشمن سے لڑنا ہے، نہ تلوار اٹھانا ہے، نہ خنجر اٹھانا ہے، نہ بھالے. سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد اکبر ہے. تو مختصر بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس لیے جہاد اکبر کہا. وہاں تو گئے، کافر سامنے تھے، لڑے، کسی کو قتل کیا، خود شہید ہو گئے، اپنا خون دے دیا اللہ کی راہ میں، اور آدھا بریدہ کر لیے، سانسیں اکھاڑ دی اللہ کے واسطے. تو وہ تو کچھ وقت کے لیے تھا، لیکن جب یہ زندگی میں آ گئے ہیں تو اب صبح سے شام تک جہاد ہے. وہ جہاد کس سے ہے؟ وہاں کافروں سے لڑ رہے تھے، یہاں شیطان سے لڑنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے میری نماز نہیں پڑھنا، اب شیطان سے لڑ کے کہنا ہے میں تو نماز پڑھ کے رہوں گا. یہ جہاد. بے شک بے شک. آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے رشوت لوں گا، پیسے بھروں گا، لاکھوں روپے آپ ٹھکرا دے رہے ہیں اور اپنے معمولی 25,000 کی تنخواہ میں گزارا کر رہے ہیں، تو یہ جہاد ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے حرام چیزیں کھانے اچھے، لیکن آپ اس کو ٹھکرا کر اپنی سکی روٹی کھا رہے ہیں، یہ جہاد ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی کہ زکوٰۃ دینا، اتنے پیسے میں کیوں دوں، اتنی محنت سے کمایا، تو آپ اللہ کی خوشی کے لیے، سرکار کی خوشی کے لیے زکوٰۃ نکال کر دے رہے ہیں، یہ جہاد ہے. خیر و خیرات کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے. آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے داڑھی رکھنا، یہ کیا داڑھی رکھنا ہے، دنیا میں لوگ کیا بولیں گے، بڈھے ہو گئے کیا، لوگ کیا بولیں گے مولوی بن گئے کیا، لوگ کیا بولیں گے مرشد بن گئے کیا، لوگ کیا بولیں گے. تو آپ سنت سمجھ کر داڑھی رکھ رہے ہیں، یہ جہاد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. یعنی شیطان سے لڑنا زندگی بھر ہے، نفس سے لڑنا زندگی بھر ہے. انسان کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان. بے شک. اسی کا تو آپ مظاہرہ دیکھ لیے. جب شیطان قید تھا تو ہم مسجدوں میں نظر آ رہے تھے، اب جب شیطان چھڑ گیا سب باہر ہو گئے. سب باہر ہو گئے، اب نہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اب داڑیاں مڈا لیے لوگ، رمضان مہینے تک داڑیاں. ارے بولا بھائی داڑھی سے مذاق مت کرو، آپ داڑھی سنت سمجھ کے رکھیں تو آپ عمر بھر داڑھی رکھو. آپ اپنے آپ کو یہ پیش کرو کہ میں ایمان والا ہوں، صاحب ایمان ہوں، سرکار کا چاہنے والا ہوں، اسلام پر چلنے والا ہوں. میں نے داڑھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے. میں مر جاؤں گا لیکن بتوں کے آگے نہیں جھکوں گا، اللہ کے آگے جھکوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جب جذبہ ہمارے میں پیدا ہو جائیں گا تو کوئی ہمیں ڈرائے گا دھمکائے گا نہیں. ہم جب تک کہ شیطان سے لڑنے کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، جب تک سے نفس سے لڑنے کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، روزانہ صبح سے شام تک ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، تو پھر یہ شیطان سے کیسا لڑنا، یہ نفس سے کیسا لڑنا، کیسا نفس کو قابو میں کرنا، کیسا زندگی کے جہاد میں کامیابی حاصل کرنا. تو اس کے لیے آپ کو کسی ماہر کی ضرورت ہے،
جیسا جنگوں میں جانے کے لیے تلوار چلانا ہے تو کسی ماہر سے سیکھنے کے جاتے، تیر چلانا ہے تو کسی ماہر سے سیکھ کے جانا پڑتا ہے، چاقو چلانا تو کسی ماہر سے سیکھ کے جانا پڑتا ہے۔ جب آلات حرب لے جاتے ہیں، جنگی آلات لے جاتے ہیں تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، گھوڑ سواری کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح آپ جس طرح جنگوں میں کیسے لڑائی جاتی ہے اس کو باضابطہ سیکھ کر جنگیں کی جاتی ہیں، اسی طرح اس زندگی میں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے، کسی ہمارے کو استاد کی ضرورت ہے، کوئی ہمارے کو سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، شیطان اور نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس دشمن سے مقابلہ زندگی بھر کرنا ہے تو کسی ماہر کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی بتانے والے کی ضرورت ہے، کسی تجربے کار کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظم رکھا ہے کہ اے لوگوں، میں انبیاء کو بھیجتا ہوں، شیطان سے کیسا لڑنا انبیاء بتائیں گے۔ میں رسولوں کو بھیجتا ہوں، رسول بتائیں گے۔ اس لیے ہم انبیاء اور رسول کے پابند ہیں۔ ہم قرآن بھی سمجھتے ہیں تو نبی سے سمجھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں۔ میرے کو عربی آ گئی لیکن قرآن پڑھ لیا، قرآن میں یہ معنی ہے، تو معنی تو کئی ہے مگر نبی نے کیا معنی بتایا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی بتائے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ اور یہاں ہم لوگ انسانیت 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 کا نعرہ لگا کر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اسلام ہی مذہب ہے، اور اللہ نے خود کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ میری طرف دیکھیے اور توجہ سے سنیے۔ میں آپ کو دور حاضر میں جو آپ پریشان ہیں نا، وہ پریشانی کا حل بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آج ہم جو پریشان ہیں، آج ایک کھڑے رہ کے لیڈر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں ویسا کر رہے ہیں، انہوں یہ بول رہے، تو اصل بات بھائی آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، ڈرانے والے بہت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور سرکار نے ہم کو کیا بتایا؟ صرف دین ہے تو اسلام ہے۔ اللہ بھی اسلام کو پسند کرتا ہے، رسول اللہ بھی اسلام کو پسند کرتے ہیں، اور ہم بھی اگر سرکار کا کلمہ پڑھیں تو اسلام کو پسند کریں گے، اور ہم کسی اور دین کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب ہم نے اسلام کو پسند کر لیا تو آٹومیٹک سارے دین ختم ہو گئے۔ اب نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تورات اور انجیل چلے گی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات چلے گی، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور چلے گی، نہ ان کی باتیں چلے گی تو مصطفیٰ کی بات چلے گی، چلے تو نبی کی بات چلے گی۔ یہ بات آپ سمجھو۔ دور آپ کو کہہ رہا ہے کہ تورات بھی لاؤ، انجیل بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، یہ کتابیں لاؤ، سب کتابیں ایک کرو۔ ہم سب کتابوں کو نہیں مانتے، ہماری کتاب رسول اللہ نے جو دی ہے اس کتاب کو مانتے ہیں، اس کا نام ہے قرآن حکیم۔ اور قرآن حکیم ہم اپنے سے نہیں سمجھتے، قرآن حکیم سمجھنے کے لیے رسول پاک کا دامن پکڑتے ہیں۔ سرکار جو معنی بتائے وہ معنی ہم مانتے ہیں۔ اب عربی زبان میں کئی معنی ہیں، اور وہ معنی لے کر اگر ہم ناچنا شروع کریں گے تو رسول اللہ کی سنتوں سے ہٹ جائیں گے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے سے ہٹ جائیں گے، رسول اللہ کے دیے ہوئے دین سے ہٹ جائیں گے۔ پہلے آپ یہ دل میں بٹھا لیجئے کہ ہم سرکار کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے والے ہیں۔ انہیں کچھ بول دیا، کوئی ٹائی لگا کے بول دیا، کوئی ٹوپی پہن کے بول دیا، کوئی ان شرٹ میں بول دیا، کوئی کھڑے رہ کے جو جھبے خبے میں بول دیا، کوئی کچھ بول دیا، تو ہمارے کی بات نہیں سنیں گے، ہم سنیں گے تو رسول پاک کی بات سنیں گے۔ سرکار نے کیا کہا، اور سرکار کو کیسے پہچانیں گے؟ سرکار کو پہچانیں گے تو صحابہ کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ صحابہ نے سرکار کو کیسے دیکھا، سرکار سے صحابہ کا کیسا تعلق تھا؟ اب دیکھیے، قرآن کو سمجھنا ہے تو سرکار کا دامن تھامنا۔ اب انہیں آگے بولا ہم قرآن کو مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے،
تو ہم بولتے ہیں ہم نہیں قرآن کو پہلے نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو پہلے مانتے. ہاں. ہم کو کیا معلوم تھا یہ قرآن ہے؟ ہم کو کیا معلوم تھا یہ خدا ہے؟ ہاں. آپ پوچھو صحابہ سے، صحابہ کی زندگی پڑھیے، ہاں آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. آپ جیسے چاہے کپڑے پہن لیے، آپ کو تو یہودی ایجنڈے لنگے کر دے رہے. اب مسجدوں میں دیکھو لوگ آ کے چھاپے کی وہ پہن لے کے نمازاں پڑھ لیں، ٹانگاں چیر کے نمازاں پڑھ لیں. بھیا کبھی سوچے کہ بھئی کیسا نماز ادا کرنا ہے؟ نماز میں خوبی کب پیدا ہوتی ہے؟ آگے اتنے استینہ لے کے ٹانگاں چیر کے یوں نمازاں پڑھ. یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہے. میں آپ کی توجہ آپ کو دلا رہا ہوں کہ آپ بحرالعلوم سرکار کے اس جلسے میں بیٹھے ہیں تو بحرالعلوم سرکار نے ہم کو حقیقی اسلام، حقیقی ایمان اور حقیقی رسول پاک کی محبت عطا کی ہے. میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. میں آپ کو تمہیداً یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان باتوں کو سمجھیں گے اور اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم دنیا میں انقلاب لا سکیں گے. ہم کو سرکار دو عالم سے دور کر دیا گیا، ہم کو صحابہ اکرام سے دور کر دیا گیا، ہم کو اہل بیت اطہار سے دور کر دیا گیا، ہم کو ائمہ سے دور کر دیا گیا، ہم کو اولیاء سے دور کر دیا گیا. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، رسمی عبادتیں کر رہے ہیں. بھائی رمضان گیا، خدا تو کہیں نہیں گیا نا. پھر آپ نمازیں کیوں چھوڑے؟ آپ عبادتیں کیوں چھوڑے؟ آپ قرآن پڑھنا کیوں چھوڑے؟ آپ تسبیح پڑھنا کیوں چھوڑے؟ کیا آپ رمضان کی عبادت کر رہے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے؟ تو پتہ یہی چلا کہ دیکھنے میں تو آپ رمضان کی عبادت کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو رمضان جانے کے بعد بھی فجر میں اتنے ہی لوگ رہ رہے ہیں مسجد میں جتنے رمضان میں رہتے تھے. نہیں. پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی کمزوری کی وجہ سے ہمارا دشمن ہم پہ غلبہ پا رہا ہے. آج ہم صحیح عقیدے کے ساتھ عمل شروع کر دینا تو آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں گر جائے. نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ خنجر اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو سرکار نے ایسی نعمت غیر مرتب عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے نا. بھائی ہندوستان میں اسلام کیسا پھیلا؟ ہندوستان میں اولیاء اللہ سے اسلام پھیلا. اولیاء اللہ نے کیا تلوار اٹھائی؟ اولیاء اللہ نے خنجر اٹھایا؟ اولیاء اللہ نے بھالے اٹھائے؟ کیا خواجہ غریب نواز بما لے کر آئے؟ کیا خواجہ غریب نواز تلوار تیر و تفن لے کر آئے؟ کچھ نہیں لے کے آئے. سرکار کی سنت لے کر آئے، سرکار کی محبت لے کر آئے، سرکار کی ادائیں لے کر آئے، سرکار کا انداز لے کر آئے. نظر ڈالے قدموں میں گر گیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آفتاب خطابت زندہ باد. آپ کی اجازت ہے تو میں اتار دیتا ہوں. یہاں تھوڑی دیر اس طرح سے رکھا کہ اتنی محبت سے بھائی یہ اتار دے. میں آپ کے ساتھ سے بولا نکو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آپ میری گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا آپ؟ تو میں آپ کو لایا تھا کہ ہم قرآن کو بھی مانیں گے تو نبی کی وجہ سے. ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ قرآن پاک ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم تھا. ہم کو نہیں معلوم تھا کہ خدا ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، 360 ہے. حالانکہ کعبے میں خود 360 بت رکھے ہوئے تھے. سارے لوگ اسی کی پرستش کر رہے تھے. حالانکہ کعبے میں پہلے بت نہیں رکھے ہوئے تھے. اب تاریخ کو موڑ جھوڑ کے کرے، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا. میں کچھ سمجھ کے آپ کو پوری باتیں بتا رہا ہوں، دور کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. آپ لوگوں کو جو ہے بھٹکایا جا رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے، وہاں کیا ہے معلوم، وہ 10-10 منٹ کے کلپ چڑھا کر کعبے میں بھی وہی ہے بول کے بتا رہے ہیں آپ کو. ہمارا دماغ یہ ہو جاتا ہے اسٹڈی نہیں ہے نا. ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں،
ہم تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کو کیسا بھٹکا دیا گیا, 3 بجے رات کو جانور میں جا کے دوشے کھا رہے ہیں. یہ زندگی ہماری ہے یارو. ہماری زندگی تو یہ ہے کہ 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کدھر ہم, کیونکہ میں بیرون سرکار کا تذکرہ کر رہا ہوں تو بیرون کی زندگی آپ کے سامنے لاؤں گا ان جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس تناظر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم, بیٹا ذرا خاموش بیٹھو بیٹے, اس بات کو پہلے سمجھ لیں اچھی طرح. کعبہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے نا؟ تو پھر کیا مذہب لے کر آئے انہوں؟ اسلام. اسلام میں بت پرستی ہے. ہاں بیٹا ذرا خاموش بیٹھو بیٹا. سنیں آپ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے, کیونکہ آج کل یہ بچے نوجوان اور آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھتے. آج جو ہندوستان میں جس قسم کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے اور آپ کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو کئی ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے نام پر نہ اسلام کے رہے نہ کسی مذہب کے رہے, اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے. مگر ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم ہر مذہب کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, سرکار کا صدقہ ہے, مذہب اسلام سے ہے. مگر آپ مذہب اسلام کو تو سمجھو. اب انہوں کچھ بول دیے کعبے کے تعلق سے, آج بول رہے ہیں مسجدوں کے تعلق سے. ان کے پاس کعبہ بھی ہے ان کی منشور میں, تو کیا ہم وہاں تک بھی برداشت کریں گے؟ یہیں لے لیں گے ان کو. اتنی ہمت پیدا کرو آپ. معلوم ہوتا کیا ہے, بیوی بچے کیا ہے, سب اسلام پہ قربان کرنا ہے. بے شک بے شک. یہ بات آپ کو سمجھو آپ. انہوں نے بول دیا یہ ایسا ہے, وہ مسجد میں فلاں ایسا ہے, وہ مسجد ویسی ہے, وہ تاج محل میں ویسا ہے, وہ ویسا ہے. تو اب اس میں آپ کو الجھا کے رکھ رہی. اور پڑھنے والے بعض لوگ ہمارے ہو بھائی صحیح ہے نا, وہاں ایسا نکلا, وہاں ویسا نکلا, کہیں بھی کچھ نہیں نکلا, تم نکال رہے وہ. ہاں یہ تمہاری 400 BC سے ہم واقف نہیں ہے کیا؟ کعبے کو بھی بول رہے ہیں. تو اب آپ تو سوچو نا, بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کھاؤ پیو زندگی گزارو, نہ اللہ نہ رسول, خالی رمضان آیا نماز نہ پڑھے, رمضان آیا داڑھی چھوڑ لیے, اس کے بعد صفا چٹ پھر دعوتوں میں چلے گئے. آپ دیکھیے ہماری عقل کتنی کمزور ہے. اگر ہمارے کو دعوت یہاں سے وہ آخر کو نہ اپنا شمس آباد میں بھی ادھر کیا ہے چمپا پیٹ مان ہے, تو رات کے 11 بجے بن سنور کے جاتے, اور یہیں گھر کے بازو جلسہ ہے تو سوچتے آنا نہیں آنا. کھانے کے اتنے دیوانے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کس قدر جو ہے لوگ جو ہے نا کھانے پینے کے دیوانے ہو گئے ہیں. اور سرکار کیا بولے, صحابہ کو بھوکے رہو. صحابہ تو بھوکے رہ کے جنگ لڑے. اور یہاں اگر ہمارے یہاں پہ جو ہے, اب آپ کسی کو جلسے کی دعوت دیجئے, رحیم صاحب کو تجربہ ہوا ہوگا, آپ کسی کو دعوت دیے, حضرت میرے گھر پہ جلسہ ہے, حضور بحر العلوم کے فیضان کو منا رہا ہوں, کیا کھلا رہے ہیں؟ وہ جلسہ بولنے سے پہلے ان کو مینو پیش کر دینا. یہ ذہن کیوں بنا؟ یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ غیر مسلموں کا ایجنڈا ہے, انہوں کام کر رہے ہیں. ہاں صحابہ کے جو ہے, اب یہاں میں یہ علاقے میں تو اتنے بڑے بڑے بلڈنگاں, آپ غور کیجئے صحابہ کا ایسے بلڈنگاں تھے جی, بولیے آپ. نہ ان کے بلڈنگاں تھے, نہ ان کے پیسہ تھا, کھجور چاٹ کے جنگ لڑتے تھے. صحابہ کا یہ احسان ہے. آج الحمدللہ
ہمارے ایک مسلمان کے پاس جتنا پیسہ ہے وہاں کئی صحابہ کے پاس نہیں تھا. وہ بھی زندگی یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو. اس لیے ہم پیسے کے دیوانے ہو گئے, لڑنا نہیں چاہتے, لڑائی کی بات بولتے ڈرتے, نہیں انہوں بھی ہمارے بھائی, انہوں بھی ہمارے بھائی, ہمارے. ارے کوئی ہمارا بھائی نہیں, ہمارا بھائی وہ ہے جو رسول پہ جان قربان کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا وہ بھائی ہے جو مسجد پہ اپنی جان قربان کر دے. سبحان اللہ. ہمارا بھائی وہ ہے جو قرآن کی حرمت میں اپنی جان قربان کر دے. ہمارا بھائی وہ ہے جو دین کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا بھائی وہ ہے. ہمارا بھائی یہ نہیں ہوتا کلمہ تو پڑھ لیا نہ, بات آئی تو ارے یہ سب مولویوں کے جھگڑے ہیں, یہ وہ ایسا ہے. لیڈر بولا تو چلے جا رہے ہیں, اسلام بھی چھوڑ دے رہے ہیں, اہل سنت کے طریقے بھی چھوڑ دے رہے ہیں, لیڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیڈر تم کو دوزخ میں لے جا رہا ہے, خبر تک بھی نہیں ہے تمہارے کو, کھانے پینے میں ڈال دے رہا ہے. ارے اصلی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دے کر اسلام کو بتاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے فضل حق خیر آبادی. اب میں وہ اس طرح تاریخ کو جاؤں گا تو بہت کافی دیر ہو جائے گی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا دین لے کر آئے؟ اسلام. تو ہمارا اسلام دین پرانا ہے. بے شک, سبحان اللہ, بے شک. جیسا یہاں بول رہے ہیں ان کا دین پرانا ہے, پرانا ہے, پرانا. تو سب سے بڑا پرانا دین تو ہمارا ہے, بے شک. ہمارا ہے دین اسلام. آپ کے سمجھ میں آیا؟ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا, کعبہ وہ ہوا, تو پھر کعبے کو دوبارہ تعمیر کرے تو کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. کون تھے؟ پیغمبر تھے نا. تو پھر کون سا دین لائے وہ؟ دین اسلام کا وہ. دین اسلام لائے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرے, قرآن نے کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو یہ بتاؤ کون تھے وہ؟ اللہ کے رسول, نبی تھے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ کے خاص بندے ہیں. وہ آئے اور کعبے کی تعمیر فرمائی اور کعبے میں حجر اسود کو نصب فرمایا. وہاں مقام ابراہیم بھی آج موجود ہے. یہ مقام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کے نشانات. تو وہ کون سا دین کا بات کرے؟ تو بھائی اسلام پرانا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. پھر ہم ڈر رہے ہیں کیوں؟ سب سے پہلا قرآن. ہم گھبرا رہے ہیں کیوں؟ سب سے پہلا مذہب وہ ہے اسلام. یہ تم نے بنا لیا, اسلام خدا نے بنایا ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اور خدا, ہمارا عقیدہ یہ ہے, اس لیے ایسے جلسے رہنا, ایسا ہمارے رحیم میاں اچھا سلسلہ شروع کرے, ایسا لوگوں کو بٹھا کے سمجھانا. کیونکہ آج کسی کو دین کی تعلیم نہیں ہے, بات ہے شدھ بدھ تعلیم ہے. وہ بھی کیا ہے, آپ اگر کھڑے رہ کے دیکھیں تو وضو بنانا, اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ایسا وضو ویسا, یہ سنت وہ سنت. اور اگر کھڑے رہ کے دیکھیں تو میں تو دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو تو رکعت باندھنا نہیں آتا. رکعت باندھنا نہیں آتا تو وہ ٹوپی کیا پہنیں گے؟ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وضو کرنا نہیں آتا, حالانکہ سیکھ رہے ہیں. اور میں کئی علماء کو, کئی اماموں کو دیکھا ہوں کہ وضو غلط ہے. ان کو تو پانی کی بھی شناخت نہیں ہے, جو پانی لیا وضو کر دیے. آج اتنی باتیں کی جا رہی ہیں نا, دین 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 دین. پاک پانی اور ناپاک پانی کیا ہے کسی سے پوچھ لو. آپ یوں لیے لوٹا رہتا کہیں بھی غلاظت میں, اس کو ڈوبائے, وضو کرنا شروع کر دی. کہاں ہے پھر؟ کہاں برکتیں آئیں گی؟ کہاں رحمتیں آئیں گی؟ کہاں ہمارا وہ جذبہ رہے گا؟ اس لیے جذبے کو ٹھنڈا کر دیا گیا. آپ خالی نام کے مسلمان رہے, نام رکھ دو عبد الرحمن, نام رکھو عبد الرحیم, نام رکھ دو عبد المنان, بس نام کے رہو, کام کے مسلمان مت بنو. وہ ایجنڈا چلا کر کامیاب ہو گئے. اب ہماری کعبے پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں, مدینے پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں, ہاں وہاں نظر ڈال رہے ہیں, مسجدوں پہ نظر ڈال رہے ہیں, اور ہر ایک کو بول رہے ہیں کہ پرانا مذہب ہمارا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے خود کہہ دیا کہ پرانا مذہب تو ہمارا ہے, جسے اسلام کہا جاتا ہے. یہ بات دل میں بٹھا لیجئے. اور ہم کو اسلام اور ایمان ملا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملی ہے, اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ملی ہے, ائمہ سے ملی ہے. تو بھائیوں, ہمارا ایک سلسلہ ہے,
ہم نبی کو پہچانتے ہیں تو صحابہ کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، صحابہ کو پہچانتے ہیں تو ائمہ کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، ائمہ کو پہچانتے ہیں تو بزرگوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ تو ہم اگر ایسے سیڑھی با سیڑھی چلیں گے تو اسلام پہ ہم منظم رہیں گے، ہم قائم رہیں گے۔ ہم بیچ میں بولیں گے میں قرآن خود سمجھ لیتا ہوں، میں حدیث سمجھ لیتا ہوں، تو پھر ایسی نکلتا، کوئی بولتا کہ یہاں رکعت بنو، کوئی بولتا یہاں رکعت بنو، کوئی بولتا رکعت ایسا بنو، کوئی یوں کرو بنولتا، کوئی ایسا کر رہا، کوئی لنگے سر نماز پڑھ لے رہا، کوئی انشٹ میں نماز پڑھ لے رہا ہے، کوئی ٹانگا چیر کے نماز پڑھ لے رہا ہے، تو بولے تو کہ قرآن میں ہے۔ تو پہلے یہ تو بتا دے قرآن میں رکعت بننے کا کہاں ہے؟ قرآن میں نماز قائم کرو ہے، نماز پڑھنا کیسا، رکعت کیسا بننا، اور پھر قیام میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا۔ تو کیا ہر آدمی قرآن پڑھ کے نکال لے سکتا مسائل؟ ہر ایک کا ذہن الگ، ہر ایک کی بات الگ۔ ہاں اگر ایک جملہ کسی کو بولے تو انہیں جو ہے نا، اب کسی کو بولے تو پانی پلاؤ تو انہیں جا کے گرم پانی لے کے آ جاتا، اس کی عقل ہے تھی۔ ایک ٹھنڈا پانی لے کے آ جاتا، ایک معتدل لے کے آ جاتا، جس کی جسی عقل ہے ویسا پانی لے کے آتا انہیں۔ مگر جس کی بلند عقل ہوتی ہے انہیں سمجھتا ہے یہ گرمی کا موسم ہے، اگر یہ صاحب پانی مانگ رہے تو ٹھنڈا ہی مانگ رہے ہوں گے، ٹھنڈا پانی لے کر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل میں تفاوت ہوتا ہے، اس لیے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے قرآن کا سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن سمجھا جاتا ہے رسول پاک سے، حدیث سے، اور حدیث سمجھی جاتی ہے اماموں سے، مفسرین سے، اور یہ بتانے والے کو ولی، صوفی، عالم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہدایت کے راستے تو بند ہو گئے، سرکار آخری نبی ہے اور یہاں ڈاؤٹ پیدا کر دیے۔ کتنے ڈاؤٹوں سے آپ گزر رہے ہیں؟ کوئی بولتا کہ سرکار کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مگر ہم اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی آئے گا نہ قرآن آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، نہ شریعت، نہ کتاب، نہ نبی، نہ رسول، نہ پیغمبر۔ ہمارے آقا آخری نبی ہے۔ بے شک، سن لو آپ عقیدہ یہ رکھو۔ بے شک، اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی کچھ بول دیا، کوئی کچھ بول دیا، کوئی سڑا گرا پڑا کیڑے مکوڑے والے کچھ بھی بول دیے تو ہم اس طرف نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا، بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا، غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا، خواجہ غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا، امام اعظم کا عقیدہ کیا تھا، امام مالک کا عقیدہ کیا تھا، امام احمد حنبل کا عقیدہ کیا تھا، امام شافعی کا عقیدہ کیا تھا، اور ہمارے بزرگ حضور بہنو علامہ عبدالقدیر صدیق کا عقیدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ہم پابند ہیں۔ انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ٹی وی پہ بیٹھ کے بحثہ مت کرو۔ آپ بحث کرنے سے ایمان چلے جاتا، ایمان چلے آتا ہے۔ یہ بحث مباحثے نہ انہوں وہاں بول رہے نا کعبے میں بھی ایسی ہے، کہتے ہاں ویسی نظر آتا نا، تم کو ایسی نظر آتا، ہاں ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ نظر آتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نظر آتا۔ ہم کو اپنی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، کعبے کو رسول پاک کے بتائی ہوئی نظر سے دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ وہ نظر پیدا کرتا ہاں سمجھے آیا؟ ہاں اس لیے ڈاؤٹ نہیں رہتا، پھر مرنے مارنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ اب ان کو مسجدیں دیتے جائیں گے، ہماری جان دے دیں گے ہم۔ بے شک، ہاں بے شک۔ یہ جذبہ پیدا کرو، آپ کھانا پینا چھوڑو، بیوی بچے آل اولاد یہ سب سرکار کی محبت میں ہے۔ جب آ گیا معاملہ اسلام کا تو صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے فضل سے اب یہاں بیٹھنے والوں کے جیبوں میں تلاش کے تو 100 کی نوٹ تو کیسا بھی نکلتی۔ صحابہ کے پاس تو ایک کھجور بھی نہیں تھا، مگر جنگیں لڑی۔ کتنا بڑا احسان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ آج اسلام ان صحابہ کے ذریعے یہاں تک پہنچ گیا اور ہم انہوں پہنچا دیے، اچھے اچھوں کو جھکا دیے۔ اب اسی ہندوستان میں آپ جائیے، میں تو جاتے رہتا ہوں نا، میں تو ایسے ایسے گاؤں میں گیا، ایسے ایسے قصبے میں گیا، وہاں 4 مکان ہیں خالی اپنے لوگوں کے، مگر وہاں مسجد ہے، ہاں وہاں درگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کیا بات ہے؟
یہاں تک کیسا اسلام پڑھ گیا، حالانکہ 4 لوگ ہی ہیں وہاں. پھر وہاں مسجد بھی ہے، چھوٹی سی مسجد، اور گاؤں میں درگاہیں ہیں. ہندوستان کے کونے کونے پھریے آپ، درگاہیں ہیں. وہ کونے کونے نہ کو پھرو آپ، خالی یہ میں پھرو آپ، کتنی درگاہیں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اولیاء اللہ جب تشریف لائے ہیں تو یہ صرف اپنے نفس کے لیے نہیں آئے، خدا اور رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے. تو یہ دشمنوں نے کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا. اس سے بھی ہمارے کو بچنا ضرور ہے. ایسے خیالات کے آپ کو بہت مل جائیں گے، نہیں بھی سرکار کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار تاجدار ختم نبوت ہیں، آخری نبی سرکار ہیں. تب ایک سوال پیدا ہو جاتا کہ سرکار کے بعد اگر پھر ہدایت کا کام، امر بالمعروف کا کام، پھر دین کا کام کیسا چلے گا؟ تو سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اور سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر میری امت کے علماء ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تب یہ ذمہ داری دین کے پھیلانے کی، یہ ذمہ داری دین کو عام کرنے کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی، لوگوں کو اچھی باتیں بتا کر برائی سے روکنے کی ذمہ داری علماء اکرام پہ ڈالی گئی ہے. مگر علماء میں بھی 2 قسمیں ہیں، آپ سنیے. ایک ہوتا ہے عالم ظاہر، ایک ہوتا ہے عالم باطن. عالم ظاہر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ وضو ایسا کرنا، نماز ایسا پڑھنا، روزہ ایسا رکھنا، یہ ٹائمنگ پہ کھولنا، یہ ٹائمنگ میں بند کرنا، ایسا چلنا، ویسا پھرنا، رکعت ایسی بننا. وہ بھی صحیح نہیں بتا رہے آج کل کے عالم. عالم اپنی ذمہ داری بھول گئے، خالی علم کی ڈگری لے کے لوگوں کو ڈھاکان ڈال دیتے پھر رہے خالی. یا میں تو عالم ہے، جب پوچھے تو نہ یہ معلوم نہیں رہتا نہ وہ معلوم رہتا. ہاں، سجدے سہو کب کرنا نہیں معلوم عالموں کو، ڈگری تو ہے ہاتھ میں. ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں میں، اکثریت ایسی ہو گئی ہے. بھائی آپ دیکھ لیجئے، مسجدوں میں ہمارے لوگ بے قاعدگی سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک عالم کی ذمہ داری ہے، سرکار نے ان کو ذمہ داری دی بتانا نا. اس کو کیا معلوم بھائی، وہ ناواقف ہوں گے یا بھول گئے ہوں گے. آپ کا کام ہے جب آپ کھڑے رہ کے خطبہ دے رہے ہیں تو مسلمانوں کا جائزہ لینا، لے کے ان کو بات بتانا کہ بھائی بیٹھنا کیسا، کس انداز میں مسجد میں بیٹھنا. انہوں تحقیق کریں، انہیں باتیں کرا تو ان کچھ بھی نہیں بولتے، انہوں اپنی تحقیق کرتے. انہوں بولتا کہیں میرے کو متولی نکال دیا تو میری جیب کے پیسے چل جائیں گے. اب انہوں جو باتیں کر رہے ہیں انہوں خالی تحقیق کر رہے ہیں. انہیں لنگے سر آ رہا تحقیق رہا، انہیں یوں تن کے ٹھہرا، انہیں جو نا ٹانگا رمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے، قبلے کی طرف پیرا جا رہے ہیں. عالم صاحب اپنی تقریر ہی کر رہے ہیں. ہاں، انہوں بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو تو بتانا، ان کو تو معلوم ہے نا، اس کو نہیں معلوم ہے. تو اگر نہیں معلوم بھی ہے، اگر انہیں آمدن بھی کر رہا ہے تو اس سے مقابلہ کرنا تمہارا ہی کام ہے نا. بے شک. بے شک. ہاں، میں عوام کرے گی کیا؟ عوام بتائیں گی تو آپ کا ساتھ دے گی. انہیں لنگے سر آ رہا مکہ مسجد میں دیکھو جمعے کے دن، حالانکہ وہ عالم ہے، بڑے کامل ہیں، کھڑے رہ کے نہ تقریر کرتے نہ لوگوں کو صحیح بتاتے. تو پھر لوگوں کو کیسا معلوم ہونا حنفیت کیا ہے، لوگوں کو کیسا معلوم ہونا کہ بزرگوں کا ادب کیا ہے، لوگوں کو کیسا معلوم ہونا کہ دین کیا ہے، لوگوں کو کیسا معلوم ہونا کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اب من مانی لوگ، آپ دیکھیے کتنے لوگ ہماری مسجدوں میں لنگے سر نماز پڑھ رہے ہیں. اب ہم مہم چلائے تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے سالم چشتی صاحب کی مہم جاری ہے. اب انہوں جس کو بولتے ہیں اللہ کے فضل سے انہیں سن کے ٹوپی پہنتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے پتا چلا کہ بولنا یہ عالم کی ذمہ داری ہے. وہ بیچارہ بھول گیا ہوں گا یا اس کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ پہلے گھر سے ہی ایسی ہمارے کو تعلیم دی جاتی تھی کہ ہم اگر گھر سے نکلتے تھے تو ٹوپی پہنو، میاں مسجد کو جا رہے ہیں، درگاہ کو جا رہے ہیں ٹوپی پہنو، ٹوپی لیے. ایسا ہمارے بڑے ہمارے کو سکھاتے تھے. آج تو بڑے سکھا رہے نہیں، کیسا بھی جاؤ
انہیں تصویروں کا جو ہے شرٹ پہن لے کے مسجد کو گیا تو نہ امام صاحب بولتے نہ مؤذن صاحب بولتے نہ گھر والے بولتے. ہاں تو یہ نماز پڑھنے کے آداب نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں مسخرہ بنا کر رہے ہیں. مسجد کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہاں مسجد میں جو ہے سیدھا پاؤں ڈالنے کے بعد آپ پاؤں پیر ڈالا تو عالم صاحب کچھ بھی نہیں بول رہے نہ مؤذن صاحب بول رہے. بچہ کرا تو بچے جو انہیں آپ کا تو کام ہے نا. پہلے مؤذن رہتے تو بچوں کو پیچھے کرتے تھے ٹوپی پہنو اور مسجد میں ایسا آؤ مسجد میں ویسا کرو خاموش بیٹھو. آپ کچھ بھی بولنے والا نہیں ہے. اتنا چھوٹا بچہ میں تراویح میں دیکھا کہ پہلی صف میں آ کے کھڑے رہ جا رہے ہیں جبکہ عالم صاحب موجود ہیں امام صاحب موجود ہیں. انہوں بولنا نہیں. جبکہ نابالغ بچہ اگر ہماری صفوں میں آ جاتا ہے تو سامنے والے کی پیچھے والے کی بازو والے کی یا بازو والے کی نماز نہیں ہوتی. یہ بتائے کوئی بھی عالم ہے؟ سرکار تو ان کو ذمہ داری دیے تھے. العلماء ورثۃ الانبیاء کہ ہے سرکار تو انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں. اب اور آگے بڑھی تو نہیں بھائی یہ دور ایسا نہیں ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے مولا اللہ تم کو مقرر کرے لڑائی کے لیے. تم اپنی ذمہ داری کرو. لڑائی کیسا ہوتی جھگڑا کیسا ہوتا؟ کیا ہر آدمی لڑنے کو آتا کیا؟ یہ تم اپنی علمیت کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پبلک خالی کھانے پینے میں پڑی ہوئی ہے. اب انہوں بھی یہی سمجھ کے نہیں بولتے کہ انہیں دعوت نہیں دے گا. اگر کوئی بڑا آدمی لنگے سر آیا تو نہیں بولتے. چھوٹا بچہ ہے تو بول دیتے نہیں. اگر بولے انہیں چڑ گیا ان کو دعوت نہیں دیا تو ہاں یہاں ترم خواہ آیا تو بھی بولتے ہم نہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ بولتے. ہم کو کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھنا ہے. ہم کو رسول اللہ کی محبت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. یہ جذبہ پیدا کرو. تو پھر سرکار دو عالم نے عالموں پہ ذمہ داری دی. اور عالم بھی دو قسم کے ہوتے میں بتایا. عالم ظاہر عالم باطن. ظاہر عالم یہ ہوتا ہے جو آپ کو ظاہر سنوار دے خالی. عالم باطن وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کی کیفیت کو بدل دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عالم باطن ہی کو ولی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. عالم باطنی کو صوفی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. عالم باطن جو ہوتا ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے. سبحان اللہ. جو میں نے کہا نا کہ اب یہ جو جہاد اکبر میں ہم آ رہے ہیں اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہمارے نفس کی صفائی ہمارے دل کی ستھرائی ہماری روح کو پاکی یہ عالم باطن کر سکتا ہے. سرکار نے بتایا اگر شیطان سے لڑنا ہے اپنے نفس کو درست کرنا ہے اپنے روح کو پاک کرنا ہے تو میرے عالم باطن کے پاس جانا پڑے گا. میرے ولی کے پاس جانا پڑے گا. میں جس کو سلیقے تزکیہ عطا کیا اس کے پاس جانا پڑے گا جس کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو عالم باطن ہوتا ہے جو حدیث میں آیا العلماء ورثۃ الانبیاء تو نبی کے صحیح وارث ولی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا حسین. یا غوث. یا خواجہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں اولیاء کو بھیجا جو سرکار کی بتائے ہوئے ہدایتیں عام کر کے لوگوں کے ظاہر کو بھی سنوارا لوگوں کے باطن کو بھی سنوارا اور لوگوں کو بتایا. خالی نماز پڑھنا نہیں بتایا بلکہ خدا کی تجلی بتا دی. یہ ہے عالم باطن کا کام. یہ ہے ولی کا کام. یہ ہے صوفی کا کام. اس لیے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کر. سرکار غریب نواز نہ تلوار چلائے نہ قلم اٹھائے نہ تقریر کرے لیکن سرکار غریب نواز کے چہرے مبارکہ کی ایسی کیفیت ایسی نورانیت تھی جو ان کو دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کیا کرتا رہے تو؟ اب تو بول رہا نے ہم جو ہے زبردستی مسلمان بنائے گھر واپسی. انہیں صحیح گھر میں آ گیا غریب نواز کو دیکھ کے. سبحان اللہ. صحیح واپسی تو یہی تھی جو غریب نواز نے کی. سبحان اللہ. کیا غریب نواز نے کسی کو زبردست مسلمان بنایا؟ نہیں. ہمارے اولیاء اللہ نے پورے ہندوستان گواہ ہے نا. ہندوستان کے چپے چمے میں درگاہ ہے. باہر درگاہ کا انتظام تو خود انہوں کرتے نا.
کمال ہے ہمارے اولیاء کا، ان سے ہی کام لے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے کام ہے. پھر ہمارے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کو لیڈر ڈرا رہے ہیں. وہ طاقت پیدا کرو، ہم کوئی کمزور نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا اپنے طریقے بھولنے کی وجہ سے ڈر رہے. آپ کے دلوں کو کمزور کر دیا گیا ہے. دل کمزور نہیں ہے ہمارا، دل تو قوی بنا دیا رسول پاک نے. سرکار کی سچی محبت جس دل میں رہتی ہے نا، وہ مارنے مرنے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک. یہ سرکار کی محبت نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. ہمارے کو کہے کو خالی ان کو دعوت میں بلا کے میٹھا نہیں دیے تو 4 دن تک بولتے رہتے، انہوں میرے کو میٹھا نہیں دیے میٹھا نہیں دیے بول کے. اور یہاں تو اسلام کی ضرورت ہے تو بھاگ رہے ہیں. نہیں وہ علماء کا جھگڑا ہے، نہیں کسی کو برا نہیں بولنا، کسی کو کافر نہیں بولنا. تو میں بولا پھر کافر کو کافر نہیں بولنا تو کیا بولنا؟ یہ بول دو آپ. بھئی کافر کو اگر کافر نہیں بولنا تو کیا بولنا؟ قرآن تو کافر بول رہا، سرکار تو کافر بولے، پھر کیا بولنا؟ کافر کو کافر نہیں بولنا تو کیا بولنا؟ ذرا پوچھ کے بولو آپ میرے کو. آج تک نہیں بولے میرے کو کوئی بھی آ کے. کافر کو کافر نہیں تو کیا بولنا؟ ہاں اب چور کو تو چور بولنا پڑے گا نا. چور کو چور نہیں بول کے شرابی کو شرابی بولنا پڑے گا نا. شرابی کو ولی بولتے کیا؟ ایسے سفلے بہت ہے، سگڑا پی کے گٹکے کھا کے انہوں ولی ہے کہتے. یہ بدبودارہ ولی ہو سکتے. غور کرنے کی بات ہے یار، عقل بھی استعمال کرنا. ہاں شراب پی رہے ہیں انہوں کریں ولی ہے، تائب سفلی عملیات والے. اس کدھر؟ میں یہاں حق کی بات بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. ہاں یہ لوگوں کا کسی کو برا نہیں بولنا تو ان کو کیا بولنا؟ تمہارے بابا ایسے ہے ویسے ہے. بولو آپ کتنا لڑتے، عمر بھر بات نہیں کرتے. ہمارے بابا کو ایسا بولے تو تمہارے بابا کو برا بولے تو تم اس سے لڑتے، اور رسول اللہ کو بول رہا انہیں سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کو بولنا تو آپ برداشت کر رہے ہیں، بابا کو بولا تو برداشت نہیں کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے سرکار پہ بابا کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اگر ہمارے بابا بھی بولے تو بابا کو بھی کاٹ دیتے، سرکار کا دامن تھام لیتے. یہ ہے عقیدہ اصل. اس عقیدے کو آپ کے توڑنے کے لیے اولیاء اللہ نے یہ عقیدہ پھیلایا تو اولیاء سے آپ کو دور کر رہے ہیں. تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ دل کو سنوارتے ہیں، یہ روح کو سنوارتے ہیں، یہ آپ کے نفس کو سنوارتے ہیں. جو سرکار نے کہا نا کہ اب جہاد اکبر میں آئے ہیں، اب صبح سے شام تک زندگی بھر اب لڑائی جاری ہے نفس سے اور شیطان سے. تو پھر نفس اور شیطان سے لڑنے کے ہتھیار اولیاء اللہ عطا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک. اس لیے اولیاء کی ضرورت ہے. اولیاء اللہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور سرکار کا بتایا ہوا انداز اختیار کر کے کئی لوگوں کو اٹ اے ٹائم ایک گاؤں میں ہزاروں کو انہوں نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اب جہاں انہوں جا کے جھکتے تھے اب وہ کہ جگہ کیا کریں گے؟ صاف صوف کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تم بولے وہ اب نشان ہے تو ہوگا، نشان ہوگا. جب تم پورے ادھر آ گئے تو وہ نشان اگلے کو کیا کرتے ہیں؟ اس نشان کو تو ختم کرنے کے لیے تو اسلام آیا. پہلے دماغ میں یہ بٹھا لو آپ، شرکیات چیزوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا. شرکی ایک چیزوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا. اور آج جو ہے یہ لیڈر ان کے جماعتیں شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں. تو کل جا کے ہمارے کو گھنٹہ بجاؤ بولیں گے تو آپ تیار ہو جائیں گے؟ ہوں گے تیار، کیونکہ لیڈر بول رہا ہے. مگر ہم جو سرکار کے چاہنے والے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم ہر شرکیہ طریقے کو مذمت کرتے ہیں. ہم توحید کے علم کو بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اولیاء کا مشن، سمجھے؟ یہ ہے اولیاء کا. اس لیے حضور بیان علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، ابھی آپ نے سنا کہ بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا. یہ کام ہے، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا. نبی خدا ہے ہمارے محمد. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل، بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل،
اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. سبحان اللہ. سرکار کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان. کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ بتوں کی شوکت و عظمت، بتوں کی پوجا، بتوں کی عبادت، بتوں کے طریقے، بتوں کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے، ان کی طاقتوں کو سلب کر لیا جائے اور اللہ کے نام کو بلند کر کے توحید کا علم بلند کر دیا جائے. سبحان اللہ. یہ ہے سچا مسلمان. آپ ان کے کچے پچکے لیڈروں کیڑے مکڑوں کی باتوں میں نہ کہو. بہت بڑے علماء بول رہے ہیں ہمارا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اب ہم نہیں کریں گے. خاموش بیٹھو، صبر کرو. میں بولا چپ بیٹھو، پیلے کہاں. ہاں ایسا کسی کو برا نہیں بولنا کہتے. اور تو بولے گا جس کو چاہے ہمارے کو لے جا کے شرکی عمل کرنے کو لگا دیں گا تو اب آپ بھی نہیں بولنا. اب بولو حضرت، آپ بولو. بولنا نہیں بولنا، بولنا دیکھیے. آپ بولو، بولنا نہیں بولنا. پھر انہیں لگا رہا جانی مالی ہمارا نقصان ہو گیا. ارے جانی مالی کیا بول رہے ہیں؟ ایسے کئی جانے اسلام پہ قربان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میرے آقا کربلا میں امام حسین اپنے چھوٹے بچے کو قربان کر سکتے ہیں تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ سرکار امام حسین کے خدموں کے خاک پہ جو ذرہ لگا ہوا ہے اس پر ہماری جان قربان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی لیڈر ہمارا لیڈر نہیں ہے، امام حسین ہمارے لیڈر ہے. بے شک. حق. بے شک. یہ سمجھ لو آپ اچھی طرح. یہی پیغام اولیاء اللہ نے پھیلایا ہندوستان کی سرزمین میں اور ہم کو بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. یہی پیغام تھا حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کا. وہ باطنی عالم تھے، ظاہری عالم تھے. حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ جامع صفات ہستی تھے. جامع صفات ہستی کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ جس میں ہر قسم کی خوبی موجود ہو. حضرت مفسر ہیں، سبحان اللہ. محدث ہیں، سبحان اللہ. فقیہ ہیں، صوفی ہیں، عالم ہیں، فقیر ہیں سبحان اللہ. اور شاعر ہیں، مصنف ہیں، انشا پرداز ہیں اور جنگ کے طریقوں سے واقف ہیں. لٹ پھرانا جانتے تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، نیزہ لگانا جانتے تھے اور کشتی لڑنا جانتے تھے. یہی نہیں، موسیقی کے رگ و راگ سے واقف تھے، شاعری کے انداز سے واقف تھے. کون سا ایسا فن ہے جو حضرت بحرالعلوم اس میں مہارت نہیں رکھتے ہیں؟ ہر فن میں مہارت رکھتے تھے. یہاں تک کہ انگریزی بھی آتی تھی، ہندی بھی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی. ہر زبان میں لوگوں کو تبلیغ کا کام فرمایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ذات ہے حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی. جہاں وہ بہادر پورے میں درگاہ ہے جو میری خوش نصیبی ہے کہ ان کا میں مرید ہوں، ان سے وابستہ ہوں. اور ہمارے جناب شیخ کریم قادری صاحب، جناب شیخ رحیم صاحب کے دادا پیر ہیں حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پوتر حضرت عبدالرزاق پاشا مدد اللہ علی کے یہ لوگ مرید ہیں. اس لیے آج بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں فیضان کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے کہ کون ہے بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کو گوشے گزار کرنے کے لیے رحیم میاں کا جذبہ جاگا، انہوں نے آپ کو بلایا، آپ نے آیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن بات سمجھتے جائیے، میں نے تمہیداً جتنی باتیں بتائی ہیں نا، وہ کام پھیلانے والی، وہ تبلیغ کرنے والی، وہ اصلاح کرنے والی ذات جو مجدد کہلاتی ہے، مجتہد کہلاتی ہے، وہ ذات حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی عظیم المرتبہ ذات کہ جن کا خاندان اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. اس تعلق سے ایک میں اہم دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے چلا ہوں. آپ سننے تیار ہیں؟ بالکل. ذرا درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا. ذرا جذبے سے بیٹھیے. اب آپ سنیے، آپ کون ہے بحرالعلوم. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بحرالعلوم کے شہر میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ہم کو بحرالعلوم کا دامن مل گیا. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستیوں کو بہت کم پیدا کرتا ہے. ہاں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے،
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مدت سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. سبحان اللہ. وہ ذات ہے حضرت عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی، جس میں تمام علوم، تمام فنون، نہ صرف ظاہری علم بلکہ باطن کی تمام کیفیت